مشترکہ جائیداد زرعی زمین ہو سکتی ہے، سکنی ہو سکتی ہے، ریزیڈنشل اور کمرشل ہو سکتی ہے۔ زرعی زمین ہے اگر آپ کی، اس کی اگر آپ تقسیم کروانا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک کوئی جائیداد جو مشترکہ ہے جس میں جوائنٹ اونرز ہیں، جب تک وہ جائیداد مشترکہ ہے تو قانون کہتا ہے کہ ہر مالک اس کی ایک ایک انچ کا مالک جو ہے وہ تصور ہوگا۔ کوئی یہ بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ والا پورشن جو ہے یہ میرا ہے، فلاں والا تمہارا ہے، فلاں والا تمہارا ہے، جب تک کہ ان کا آپس میں کوئی سیٹلمنٹ آلریڈی نہیں ہوئی ہوئی۔ خانگی تقسیم ہم اس کو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، فیملی میں خود میں ایک ڈاکومنٹ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے جی یہ جائیداد بے شک مشترکہ ہے لیکن یہ والا پورشن تمہارا ہے، یہ والا پورشن تمہارا ہے، یہ والا پورشن فرنٹ والا میرا ہے، یا زرعی زمین ہے تو فلاں جو خسرہ ہے وہ تمہارا ہے، فلاں خسرہ تمہارا ہے۔ اور یہ ڈاکومنٹ خانگی تقسیم بھی زبانی کلامی نہیں، وہ خانگی تقسیم وہ ڈاکومنٹ بن کے اور اس کو ریونیو ریکارڈ میں انکارپوریٹ کیا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ والا میرا ہے، فلاں حصہ میرا ہے۔ لیکن اگر خانگی تقسیم نہیں ہوئی ہوئی، لوگ اکثر جب کوئی تقسیم کے کیسز جاتے ہیں تو دوسری پارٹی جو کہ کسی اچھی جگہ کے اوپر قابض ہے وہ کہتی ہے جی ہماری تو خانگی تقسیم ہوئی ہوئی ہے، تو کورٹ کہتی ہے کہ بھائی یہ خانگی تقسیم جو ہے یہ اندراج ہوا ہوا ہے ریونیو ریکارڈ میں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہوا ہوا، تو کورٹ اس خانگی زبانی کلامی خانگی تقسیم کو نہیں مانتی، تو وہ کورٹ اس سے پھر آگے جو پارٹیشن ہے، جو تقسیم ہے، اس کا عمل شروع کرتی ہے۔ تو زمین کی جو قسمیں ہیں وہ دو تین طرح کی ہیں۔ ایک زمین ہے جو زرعی زمین ہے، ایک زمین ہے جو ریزیڈنشل ہے، جو آبادی والا علاقہ ہے، آبادی دہ ہے یا شہری زمین ہے، ایک زمین وہ ہے جو کمرشل ہے۔ تو جو آپ کی زرعی زمین ہے اس کی تقسیم کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو، جس علاقے میں آپ کی وہ زمین واقع ہے۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ آگے پھر تحصیلدار وغیرہ سے اس سے رپورٹ طلب کر کے تو وہ وہاں پر تقسیم کی کارروائی چلتی ہے، وہ ایک پروسیس ایک الگ سے ہے۔ اگر ریزیڈنشل ہے یا کمرشل ہے تو پھر آپ اپنی جو روٹین کی جو سول کورٹس ہیں وہاں پر آپ کیس فائل کرتے ہیں، پارٹیشن کا کیس فائل کرتے ہیں۔ سول کورٹ جو ہے وہ پروسیس آگے سٹارٹ کر کے تو وہ پارٹیشن کا کیس آگے چلاتی ہے۔ ہماری جو زرعی زمین کی تقسیم کا جو پروسیس ہے اس میں کورٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے اس میں کہ کس خسرے میں کس کا وہ قبضہ ہے اور کتنا پرانا قبضہ ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھتی ہے کہ فرنٹ پہ کون سی زمین ہے اور بیک سائڈ پہ کون سی ہے، اور جس زمین کو پانی لگتا ہے یا بنجر ہے کوئی زمین یا اچھی زرخیز زمین ہے، تو وہ تقسیم اس طرح کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بندے کو ہی فرنٹ والی زمین یا کسی ایک بندے کو ہی نہری پانی والی زمین جو ہے وہ دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتی۔ وہ کوڈ یہ ساری چیزیں، اور اگر وہ پھر نقشہ بنتا ہے، نقشہ الف بنتا ہے، نقشہ بے، نقشہ جیم، عکس شجرہ بنتا ہے، اور اس میں تجویز طریقہ تقسیم آتا ہے، تو یہ ہر جو سٹیپ ہے اس سٹیپ کے اوپر جو اس تقسیم کی کارروائی میں، اچھا دیکھیں تقسیم کا جب کیس، میں زرعی زمین کی بات کر رہا ہوں، جب کیس فائل ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی جوائنٹ اونرز ہیں ان کو پارٹی بنایا جاتا ہے، ان کو فریق بنایا جاتا ہے اس تقسیم کی درخواست میں، ان کو نوٹسز سرو کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ آتے ہیں، اور ہر سٹیپ کے اوپر اگر کسی فریق کو کوئی اعتراض ہے، سپوز نقشہ بے پیش کیا گیا ہے، تو اگر کسی فریق کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنے آبجیکشن جمع کروا سکتا ہے۔ کورٹ جو ہے، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر پہلے ان آبجیکشنز کو ڈیسائیڈ کریں گے، پھر آگے فردر پروسیڈ کریں گے۔ اسی طرح نقشہ جیم پیش کیا گیا ہے یا تجویز طریقہ تقسیم پیش کیا گیا ہے، تو وہ کورٹ کہتی ہے ایک تاریخ وہ رکھتی ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس نقشہ جیم کے اوپر، تو وہ اعتراض اگر ہے تو وہ آبجیکشن فائل ہوتے ہیں، تو کورٹ جو ہے وہ پہلے ان آبجیکشنز کو ڈیسائیڈ کر کے تو پھر اگلے سٹیپ پر جاتی ہے۔ تو جب یہ سارا یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جی ون ڈے بنا دیتی ہے، پنجابی کا ورڈ ہے یا اردو کا ہے، ون ڈے بنا دیتی ہے کہ جی فلاں ونڈا ان لوگوں کا ہے، فلاں ونڈا ان لوگوں کا ہے، فلاں ونڈا، لیکن وہی ساری چیزیں مد نظر رکھتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور اس میں
اگر یہ فیصلہ ہو گیا تقسیم کا، ونڈے بن گئے، کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ پھر ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے اس کے پاس اپیل لے کر جاتا ہے، وہاں وہ مقدمہ چلتا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے وہ پھر ان ونڈوں کو وہ ریورس کر سکتا ہے، یا وہ دوبارہ سے وہ کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو یہاں سے حصہ دیا جائے، اس کے فیصلے کے خلاف کسی کو اعتراض ہو، یہ اس طرح وہ ہائرارکی ہے جو کہ میٹر پھر بورڈ آف ریونیو تک آتا ہے اور پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ طریقہ ہو گیا جو ہمارا زرعی زمین کی تقسیم کا طریقہ چلتا ہے۔ ریزیڈینشل اور کمرشل زمین کی تقسیم کے لیے ہمیں پھر روٹین کی سول کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر ہم پارٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب ہم پارٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے وہ آپشن دیتی ہے، جو فریق ہیں اس میں سپوز 3 لوگ ہیں جن کا وہ گھر ہے، 3 بھائی ہیں، وہ اپنے وہ حصہ وہ خود، کورٹ کہتی ہے بھائی آپ خود تقسیم ایک وہ بنا کے لے آئیں، ایک اسکیچ بنا کے لے آئیں کہ کس طرح آپ تقسیم خود کر لیں تو وہ بہترین ہے، اگر وہ وہی والا جو خانگی تقسیم ہم نے ڈسکس کیا، اگر تو وہ خود ایسا کوئی وہ بنا کے لے آتے ہیں اگریمنٹ ڈاکومنٹ تو وہ کورٹ اسی کو ہی انڈورس کر دیتی ہے، لیکن ان تینوں کا اسٹیٹمنٹ اور ان کے تھم امپریشن اور ان کی وہ لیتی ہے دستخط، اور اس کے مطابق وہ تقسیم کر دیتی۔ لیکن اگر وہ تینوں راضی نہیں ہوتے اس کو خانگی تقسیم کے لیے، تو پھر جو ہے وہ کورٹ دیکھتی ہے کہ پارٹیشنیبل ہے بھی یا نہیں۔ اب دیکھیں اندرون لاہور میں ہمارے کچھ گھر جو ہیں وہ 2 مرلے کے گھر بھی ہیں، وہ اوپر بلڈنگز جو ہے، تو وہ کورٹ دیکھے گی کہ پارٹیشنیبل ہے بھی یا نہیں، تقسیم کے قابل ہے بھی، اور ظاہر ہے ایک بھائی کہے گا مجھے تو لوئر پورشن نہیں ملے، دوسرا کہے گا مجھے، ہر کسی کی کوشش ہوگی یا مجھے فرنٹ والا حصہ ملے یا بیک والا حصہ، تو اگر تو وہ پارٹیشنیبل ہے تو پھر وہ کورٹ ایک کمیشن یا ریفری مقرر کرے گی کہ آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اس میں سبمٹ کرو، اور وہ ریفری بھی جو مقرر ہوگا وہ بھی ان تینوں کی مرضی سے ہوگا، اگر کوئی اس میں آبجیکشن، ہمارا جو پارٹیشن کا قانون ہے اس میں کچھ فلاز وہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی اگری نہیں کرتا تو وہ پھر کورٹ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ریفری مقرر وہ پارٹیشن کی کارروائی اس طرح وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیشن وہ ریفری تب مقرر ہوگا جب یہ ایگری کریں گے، ہاں جی مقرر کر دیں، جو وہ کارروائی کرے گا یا وہ رپورٹ مرتب کرے گا ہمیں وہ منظور ہوگی۔ اچھا اس میں بھی پھر آگے جائے گا، اگر وہ پارٹیشنیبل نہیں ہے یا وہ ایگری نہیں کرتے پارٹیشن کے اوپر، تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو آکشن کی طرف لے جائے گی، کورٹ کہے گی کہ بھائی یہ پھر اب نیلامی اس کی کروائیں۔ سب سے پہلے وہ آپشن دے گی انٹرنل آکشن کے لیے، وہ کہے گی جی آپ 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں، آپ ایک انٹرنل جو ہے وہ آپشن، ایک وہ مارکیٹ ویلیو اس کی مقرر کر دے گی، ڈٹرمن کر دے گی پہلے، وہ بھی ایک ایویلیویٹر سے رپورٹ لے گی، اور وہ مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ مقرر کر کے وہ کہے جی اس سے آگے پھر وہ بولی شروع کریں، انٹرنل آکشن رکھ لیں، آپ لوگوں میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے، جو اچھی بولی دے گا کورٹ اس کو وہ گھر بھیج دے گی، اور اس سے جو پیسے آئیں گے وہ جن کا بقیہ حصہ ہے ان کو پیسے دیں گی، اور یہ بندہ جس نے وہ سکسیسفل بڈر ہوگا وہ اس کی پیسے جمع کرا دے گا کورٹ میں، اپنا حصہ جو ہے وہ رکھ لے گا، انٹرنل آکشن کا آپشن دے گی۔ اگر انٹرنل آکشن نہیں ہوتی تو پھر جائے گی کورٹ ایکسٹرنل آکشن کی طرف کہ اس کو نیلام عام کے لیے وہ رکھ دی جائے، وہ جو مارکیٹ ویلیو جو ایویلیویٹر نے مقرر کی تھی اس سے وہ بولی شروع ہوگی، باہر سے اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے تو وہ پھر کورٹ جو ہے وہ آکشن اگر سکسیسفل ہوتی ہے تو وہ جو سکسیسفل بڈر ہے وہ پیسے آ کے کورٹ میں جمع کروا دے گا، یہ اس صورت میں ہے جب وہ پراپرٹی کی پارٹیشن نہیں ہوئی، تو وہ جو پیسے کورٹ میں جمع ہو گئے ہیں، کورٹ سب جو شریک کھاتے دار ہیں جس کا جتنا حصہ ہے اس کے حصے کے مطابق جس کو جو رقم ہے وہ ان کو دے کے، تو اس طرح یہ تقسیم کی کارروائی ہوگی ہماری جو ریزیڈینشل پراپرٹی ہے اور جو کمرشل پراپرٹی ہے اس کی۔